ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق ہو گئے جبکہ باپ شدید زخمی ہوا۔ ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق مہنور احمد رضا کی لاشیں اور زخمی شاکر کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ حادثے کے بعد شہری مشتعل ڈمپر ڈرائیور پر تشدد کیا گیا۔ مشتعل شہریوں نے 7 ڈمپر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ڈرائیورز کو زخمی حالت میں حراست میں لے لیا۔ ڈمپر کو آگ لگانے کے الزام میں متعدد افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ایسوسی ایشن کا ڈمپر جلائے جانے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے سپر ہائی وے کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ خبر یہ ہے کراچی میں ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ فیڈرل بی ایریا شاپنگ مال کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق ہو گئے۔ خانپور میں سٹی پھاٹک کے قریب لاہور کے کراچی جانے والی عوامی ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاحال حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈاؤن ٹریک ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا ہے۔ روہڑی اور سماسٹھا سے امدادی ریلیف ٹرین موقع پر روانہ کر دی گئی ہے۔ جلد ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا۔ کراچی میں مختلف واقعات کے دوران وکیل سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سولجر بازار میں قائم رہائشی فلیٹ کی پارکنگ میں فائرنگ سے ملک ناصر نامی وکیل قتل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے ٹارگٹ کر کے قتل کیا۔ مقتول کی لاش سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ گلشن اقبال فوجی گراؤنڈ کے اندر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاش 3 سے 4 روز پرانی ہے۔ شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ اورنگی ٹاؤن خیرآباد امن چوک کے قریب گھر میں زہریلی چیز پینے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ شناخت 19 سالہ حفیظ کے نام سے ہوئی۔ باغ آزاد کشمیر کے نواحی علاقے دیر کوٹ میں خوفناک حادثہ پیش آیا۔ راجپوٹی میں جیپ کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ باغ آزاد کشمیر کے نواحی علاقے دیر کوٹ میں خوفناک حادثہ۔ راجپوٹی میں جیپ کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متعدد زخمی ہوئے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ یورپین ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین میں اسرائیلی جبل کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل غزہ میں بچوں کا قتل عام اور نسل کشی بند کرے۔ مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے۔ لندن میں پولیس فلسطین کے حامی مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ 500 کے قریب مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ برطانوی پولیس نے نابینا شہری کو فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے پر گرفتار کیا۔ نابینا شہری کا فلسطین کی آزادی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے 2 بھتیجے شہید ہوئے۔ حماس سربراہ کے بھتیجوں کو شمالی غزہ میں شہید کیا گیا۔ شہداء میں 40 فلسطینی امداد کی تقسیم کے دوران نشانہ بنے ہیں۔ قدس بریگیڈ کے اسرائیل پر 2 راکٹ حملے۔ اسلامک جہاد نے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 61,370 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں 50 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ اسلامک تعاون تنظیم کی وزارتی کمیٹی کا غزہ کی صورتحال پر اجلاس میں عرب لیگ کے حکام بھی شریک ہوئے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ہے۔ اسلامک تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا غزہ پر اسرائیل کے مکمل قبضے کے خلاف مشترکہ اعلامیہ جاری۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیلی جبر نے غزہ میں انسانی بحران بڑھا دیا۔ فلسطینیوں کو قحط کا سامنا ہے۔ روس یوکرین جنگ۔ دنیا بھر کی نظریں ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر مرکوز ہیں۔ 6 ممالک اور یورپین کمیشن کا طے شدہ ملاقات کا خیر مقدم۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، پولینڈ، فن لینڈ اور یورپین کمیشن کا مشترکہ بیان جاری۔ سفارتکاری یوکرین کی مدد اور روس پر دباؤ سے ہی جنگ روکی جا سکتی ہے۔ یوکرین کو اپنی تقدیر کے انتخاب کی آزادی میں امن کے قیام کا فیصلہ یوکرین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عالمی سرحدوں کو بزور طاقت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ 15 اگست کو الاسکا کے بعد ٹرمپ پیوٹن کی ماسکو میں ملاقات کا بھی امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس کا زیلنسکی کو الاسکا بلانے پر غور۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ یوکرینی صدر کا مشرقی علاقے میں امن مذاکرات کے دوران روسی کنٹرول پر شدید رد عمل۔ کہا کہ صدر ٹرمپ اور پیوٹن میں بات چیت کے دوران یوکرینی زمین پر روسی قبضے کو مسرت کرتا ہوں۔ برطانیہ میں اتحادیوں کے ساتھ بات چیت تعمیری رہی۔ اجلاس میں برطانوی، امریکی، فرانسیسی، جرمن، اٹلین اور فن لینڈ، پولینڈ کے حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کا مقصد روس کے ساتھ سیز فائر پر لاحمل کا جائزہ تھا۔
اسرائیل میں نیتنیاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرین کا اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر کی جانب مارچ۔ غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ مظاہرین کا عزیز و اقارب کی رہائی کا مطالبہ۔ مظاہرے میں مردوں سمیت ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی شریک ہوئیں۔ لبنان میں دھماکہ، 6 فوجی جاں بحق ہو گئے، متعدد زخمی۔ لبنانی فوج جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کر رہی ہے۔ دھماکہ ہتھیاروں کے ڈپو میں معائنے کے دوران ہوا ہے، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ترجمان امریکی وزارت خارجہ ٹیمی بروس کو اقوام متحدہ میں نائب امریکی مندوب مقرر کر دیا ہے۔ ٹیمی بروس ایک قابل صحافی اور مصنف ہے۔ اقوام متحدہ میں ٹیمی کی تعیناتی باعث مسرت ہے۔ ٹیمی بروس کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ٹیمی بروس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ میں بطور امریکی سفیر میری نمائندگی قابل فخر ہے، ٹیمی بروس۔ امریکہ کے بھارت کے ساتھ کشیدہ ہوتے تعلقات، مودی سرکار نے چین اور روس سے اچھے تعلقات کی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ تجارتی کشیدگی نے مودی سرکار کی خارجہ پالیسی کو نازک موڑ پر لا کھڑا کر دیا۔ نریندر مودی کی ذاتی قیادت پر مبنی خارجہ پالیسی بھارت کو عالمی سطح پر تنہائی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ چین سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں سرحدی کشیدگی کے باعث بے اثر ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے بھارت پر بھاری ٹیرف لگا کر اقتصادی دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان کو بھارت کے برابر حیثیت دے کر نئی سفارتی کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے بھی بھارتی سرکار شدید دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے۔ بھارتی فضائیہ حرکتیں مزاحیہ، مودی سرکار کا بدنامی چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، مودی سرکار ناکامی چھپانے کے لیے پینترے بدلنے لگی۔ مودی سرکار اور بھارتی فوج کا ایک اور جھوٹ، بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے 3 ماہ بعد ایک اور جھوٹ سنا دیا۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کا پاکستان کے 5 لڑاکا اور 1 ریڈار طیارہ تباہ کرنے کا مضحکہ خیز بیان۔ بھارتی ایئر چیف تباہال بھارتی فضائیہ کی بچی کچی ساکھ سنبھالنے کے لیے ناکام پروپیگنڈا کرنے لگے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ شاید بھول گئے ہیں کہ بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف خود بھارتی آرمی چیف کر چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ایئر چیف کے حالیہ دعوے کو غیر معقول اور بے وقت قرار دے دیا۔ کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہمارا کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بھارت کو دونوں ممالک کے پاس موجودہ طیاروں کی آزادانہ تصدیق کا چیلنج دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ مارکہ حق میں بھارت کے 6 جنگی طیارے گرائے، S-400 فضائی دفاعی نظام بھی اڑایا، ہمارا کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، بھارتی ایئر چیف کا 3 ماہ کے بعد دعویٰ مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پاکستان نے فوری طور پر بین الاقوامی میڈیا کو تفصیلی اور تکنیکی بریفنگز فراہم کیں۔ غیر جانبدار مبصرین نے بھی متعدد بھارتی طیاروں بشمول رافیل کے نقصان کا اعتراف کیا۔ بھارتی طیاروں کی تباہی کے اعترافات مختلف ذرائع سے سامنے آئے، ان میں عالمی رہنما، بھارتی سیاستدان اور غیر ملکی انٹیلیجنس رپورٹس شامل ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان نے بھارت کے متعدد ڈرونز بھی تباہ کیے، کئی بھارتی فضائی اڈوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کے جانی اور مالی نقصانات بھی کہیں زیادہ تھے۔ اگر حقیقت پر سوال ہے تو دونوں ممالک اپنے طیاروں کے موجودہ ذخیرے کی غیر جانبدارانہ تصدیق کرائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس عمل سے وہ حقائق آشکار ہو جائیں گے جنہیں بھارت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا جنگیں جھوٹ سے نہیں بلکہ اخلاقی برتری، قومی عزم اور پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہیں۔ ایسے مضحکہ خیز بیانیے محض اندرونی سیاسی فائدے کے لیے گھڑے جاتے ہیں۔